تو ناظرین اور دوستوں، ہمارے محترم بزرگوں، سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس چینل کا زیادہ سے زیادہ آپ سب ساتھ دیں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں تاکہ یہ تعلیم ہر فرد تک پہنچ جائے۔ یہی مقصد ہے اس چینل دین اسلام حق پسند کا، جو حق کی پسند کرتا ہو اور حق کی راہ چلاتا ہو، انشاءاللہ۔ دیکھو یہ کام جو ہے نا، یہ کام دعوت کا، ہم اس کام میں امر جامع پر ہیں۔ یہ کام امر جامع ہے۔ کیا ہے؟ امر جامع۔ امر جامع کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ امر جامع کہتے ہیں دین کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایمان والوں کا جمع ہونا، کہ دین کے جس تقاضے پر بھی ایمان والے جمع ہو گئے وہ کام امر جامع بن گیا۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے امر جامع کی۔ تو جب یہ صحابہ آپ کے ساتھ امر جامع پر ہوں تو بغیر اجازت نہ جامع، بغیر اجازت نہ جامع، قرآن میں ہے کہ بغیر اجازت کے نہ جامع۔ اور نبی جی آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، جس کو آپ چاہیں جانے کی اجازت دے دیں، مگر آپ اس جانے والے کے لیے استغفار کریں۔ یہ ہے غور کرنے کی بات کہ استغفار تو اس کے لیے کرنا چاہیے تھا جو بغیر پوچھے جا رہا ہے، غلطی کر رہا، یہ تو پوچھ کر جا رہا ہے، اس کے لیے استغفار۔ کہ جو بغیر پوچھے جانے والے ہیں ان کے لیے تو استغفار جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر پوچھے جاتے تھے منافقین۔ بغیر پوچھے کون جاتے تھے؟ جی ہاں، کہ بغیر پوچھے جاتے تھے منافقین۔ اور اگر وہ عذر کرتے تھے تو ان کا عذر کرنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ ہم یہاں سے نکال نہ دیے جائیں، تو وہ جھوٹا عذر کر کے جاتے تھے۔ کیسا جھوٹا عذر؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ سارے معذوریاں ان کی ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ منافقین، کہ منافق کے لیے تو استغفار کرنے کا حکم نہیں ہے، منع کیا گیا۔ ہاں، استغفار کس کے لیے ہے؟ کہ استغفار ایمان والوں کے لیے ہے۔ استغفار کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ جو آپ سے پوچھ کر جا رہے ہیں، چھٹی لے کر، اجازت لے کر، اپنے کسی تقاضے کی وجہ سے، جی ہاں، فَيَسْتَأْذِنُونَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کہ اپنے گھر کے کسی مسئلے کے لیے، کسی تقاضے کے لیے کوئی بات پیش آ گئی ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں آپ سے اجازت لے کر۔ فَأَذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو نبی جی جس کو آپ چاہیں اس کو اجازت جانے کی دے دیں، مگر اس کے لیے استغفار کریں۔ کیوں؟ کہ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے لیے اس لیے استغفار کا حکم ہے کہ یہ ایک اجتماعی کام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بغیر اجازت جانے پر استغفار نہیں ہے، بلکہ نفس سے جانے پر استغفار ہے کہ جانے کے ارادہ کیوں کیا؟ ان حالات میں، ان حالات میں جانے کے ارادہ کیوں کیا؟ کہ استغفار نفس سے جانے پر ہے، یہ نہیں کہ بغیر پوچھے جا رہا یا پوچھ کر جا رہا۔ میں سچ بتاؤں کہ جتنے ہم سب یہاں جمع ہیں نا، ہمارا یہاں سے ذمہ داروں سے پوچھے بغیر جانا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم یہاں سے تیار ہیں، ہمیں یہاں سے اس عام مجمع کو 4 ماہ کے لیے، چلے کے لیے جہاں بھیجنا ہے بھیجنا۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، سب اس کے لیے ہیں۔
100% کہ ہم تیار ہیں. اگر کوئی عذر ہے تو عذر پیش کیا جاتا ہے، عذر پیش کیا جاتا ہے. لیکن دیکھو عذر پیش کرنا مشورے کے لیے ہوتا ہے، چھٹی کے لیے نہیں ہوتا. کہ ہم تابع ہیں، یہ تابع ہیں اسی لیے مشورہ بھی ہے. کیونکہ جو آدمی تابع نہیں ہوگا وہ مشورہ نہیں کرے گا. مشورہ تو وہ کرتا ہے جو تابع ہو. کہ مشورہ کرو ضرور، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشورہ ضرور کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ کام کہ اس کام کو عمل جامع قرار دو کہ یہ کام عمل جامع ہے. ہم سب اس وقت عمل جامع پر ہیں. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقاضے سے واپس ہو رہے تھے، تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے صحابہ نے آپ سے اجازت لینی چاہیے. یا رسول اللہ، یہاں سے میرا گھر قریب ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں. ہم ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس ہوئے، جب دہلی ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمارے بعض ساتھی جو دہلی کے آس پاس کے رہنے والے تھے وہ آئے، کہنے لگے کہ وہ گھر سے بچے آ گئے ہیں گاڑی لے کر ایئرپورٹ پر، اجازت ہو تو ہم یہاں سے گھر چلے جائیں. مجھ سے پوچھنے لگے. تو میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جا سکتے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہاں کا اصول ہے پابندی لگانا. کام پورا ہو گیا، اجتماع ہو گیا. اس لیے کہ اللہ مجھے معاف فرماوے، سیاسی لوگوں کی طرح ہو گیا ہے مزاج کہ اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہ نہیں، ہم نے تو ان کو جمع کیا ہے ان کو لے کر چلنے کے لیے. تم جمع ہو جاؤ، ہم تمہیں لے کر چلیں گے. تو میں نے کہا ساتھیوں سے، میں نے کہا اگر ہم اجتماع کرنے گئے تھے تو اجتماع تو پورا ہو گیا، اور اگر ہم کوئی جماعت ہیں تو جماعت کو تو اپنے ٹھکانے پر جانا چاہیے. نہ کہ نہیں سوچ لو اب یہاں سے نظام الدین جاویں، پھر نظام الدین سے جاویں، یہاں سے نکل جائیں گے ایئرپورٹ سے، کام تو پورا ہو گیا. ایسا فرماتے تھے کہ وہ جماعت نہیں ہے جو بنگلے والی مسجد آنے سے پہلے بکھر جاوے. وہ جماعت نہیں ہے جو بنگلے والی مسجد آنے سے پہلے بکھر جاوے. تو مجھے اس پہ یاد آیا قصہ، جب ساتھیوں نے اجازت مانگی، بعض ساتھی ہمارے علی گڑھ کے تھے اور آس پاس کے علاقوں کے، اس اجازت ہو تم یہاں چلے جاؤں. تو میں نے کہا کہ یہ قصہ سن لو، پھر فیصلہ کر لینا جانے نہ جانے کا. ہمارا کوئی قانون تو کوئی ہے نہیں کہ میں آپ کو پکڑ کے بٹھاؤں یہاں، پھر آپ کو خود اختیار ہے. یہ قصہ سن لو، اس کے بعد دل چاہے چلے جانا، دل نہ چاہے مت جانا. یہ کیا قصہ ہے؟ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، تو صحابہ نے آ کر اجازت لینی چاہیے. ایک آیا جی میرا گھر یہاں سے قریب ہے، میں مدینے جاؤں پھر واپس ادھر آؤں، میں یہاں سے چلا جاؤں. ایک آیا کہا کہ جی میرا گھر ادھر سے قریب ہے، مجھے یہاں کچھ کام ہے، میں ادھر سے چلا جاؤں. جی ناظرین، حجر جی کے لیے دعا بھی کریں. اللہ پاک حجر جی کو صحت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور ایسے جتنے بھی علماء حق ہے ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دیر تک برقرار رہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.